بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، آج آپ کے لیے قرآن کریم کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس صورت میں اللہ کریم نے شفا رکھی ہے۔ تو محترم دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، اور آج کل تو بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ بڑی سی بڑی بیماری آج کل ہر کسی کو لگ جاتی ہے۔ تو محترم دوستو، آج ایک ایسے کلمات، ایک ایسے آیت مبارکہ پر مشتمل وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے اور مریض پر خود بھی دم کر لے، یا خود اگر مریض نہ ہو تو دوسروں پر بھی اگر دم کر لے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اور یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بزرگان دین، اولیاء اور صلحاء کا عمل رہا ہے، اور ان آیت مبارکہ کو آیت شفا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان آیت کریمہ میں اللہ کریم نے خود شفا کا لفظ ذکر کیا ہے۔ تو جو بندہ کسی بھی بیماری میں ان کلمات کو پڑھ کر دم کرے گا مریض پر، تو اللہ کریم ان آیت مبارکہ کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ بخار کا مریض ہو، یا درد سر کا مریض ہو، یا پیٹ کی بیماری ہو، یا سر پر چکر آتے ہیں، معدے کی بیماری ہو، معدے کی تیزابیت ہو، آنکھوں کی بیماری ہو، کانوں کی بیماری ہو، دانتوں کی بیماری ہو، الغرض دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، کوئی بھی ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، یا کینسر ہو، جو بھی بیماری ہو، اگر آپ اس وظیفے کو ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھو گے تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور شفا عطا فرما دے گا۔ یا اگر آپ کسی مریض کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ ضرور بضرور اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، جس گھر میں عام طور پر اکثر اوقات لوگ بیمار رہتے ہیں، کبھی ایک شخص کبھی دوسرا شخص، ایک شخص صحت یاب نہیں ہوتا دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، تو زیادہ تر جو ہے اثرات کی وجہ سے لوگ بیمار پڑتے ہیں، یا زیادہ تر اولیاء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نظر لگنے کی وجہ سے بعض اوقات ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ جس کے علاج کرنے سے اطباء اور ڈاکٹر بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں بھی کچھ ایسے مریض ہے، یا آپ خود ایسی بیماری آپ پر مسلط ہو چکی ہے جس کے آپ نے بہت علاج کیے، بہت مہنگے مہنگے علاج کیے، دوائیاں کھائی، علاج کیے، لیکن آج تک کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ بھی کسی نہ کسی اثرات کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج ہم آپ کو یہ وظیفہ بھی بتائیں گے کہ جو لوگ کسی اثرات یا جادو کے ذریعے سے کسی پر بیماری مسلط ہو چکی ہے، یا نظر بد کی وجہ سے یا اچھی نظر کی وجہ سے آپ پر کوئی بیماری مسلط ہو چکی ہے، یا کسی نے جادو تعویذ وغیرہ آپ پر کر رکھا ہے اور اس وجہ سے آپ اکثر بیمار رہتے ہیں، آپ کے گھر والے بیمار رہتے ہیں، تو آئیے آج ہم آپ کو کچھ ایسے کلمات بتائیں گے، کچھ ایسا عمل بتائیں گے کہ انشاءاللہ زندگی بھر ایسی بیماری آپ پر کبھی بھی مسلط نہ ہوگی، اور اگر بیمار ہیں تو اللہ کریم بہت جلد شفا عطا فرما دے گا، کیونکہ بیماری، صحت، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ تو محترم دوستو، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ہمارے آج کا یہ وظیفہ ضرور بضرور آپ پڑھ لیجئے۔ وظیفہ قرآن کریم کی ایک سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔
طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ عام طور پر جو عام بیماری ہوتی ہے اس میں مبتلا ہے، درد سر ہو، معدے کی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، یا اسی طرح بخار ہو، یا آپ کے شوگر بلڈ پریشر ہو، تو اس کے لیے جتنی بھی بیماریاں ہیں، طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے سامنے پانی رکھ لے، ایک گلاس ہو، جگ ہو، آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، پھر 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف آمین آخر تک۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جس کو آیت شفا کہتے ہیں، آپ یہ ضرور پڑھ لیجئے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ نمبر 2، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ نمبر 3، يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ محترم دوستو، آپ نے ان آیت مبارکہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے، آخر میں پھر 7 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ طریقہ کار آپ دوبارہ سن لیجئے، 7 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 7 مرتبہ ان 6 آیت مبارکہ جن کو آیت شفا کہا جاتا ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس پانی پر بھی دم کرنی ہے، مریض پر بھی پھونک مارے، اور اسی طرح جو دوائی آج تک وہ مریض استعمال کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے، اس پر بھی آپ نے پھونک مارنی ہے۔ اللہ کریم اس دوائی میں، اس پانی میں اتنا اثر ڈال دے گا کہ یقین مانیے آپ کا مریض جلد از جلد اٹھ جائے گا۔ اللہ کریم ایسا شفا عطا فرما دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کئی سالوں سے یہ بستر پر پڑا ہوا ہے، لیکن ایک دم کرنے سے اللہ کریم اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ تب جب آپ کا یقین کامل ہو، آپ کا یقین قرآن کریم کی ان آیت مبارکہ پر مضبوط ہو۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا عمل آج دوستوں کو میں نے بتا دیا کہ اولیاء، صلحاء، بڑے بڑے بزرگان دین نے اس عمل پر کئی بار تجربے کیے اور 100% اس میں کامیابی بھی ملی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض پڑا ہو جو کئی سالوں سے پڑا ہو، بہت علاج کیے، بہت مہنگے مہنگے ڈاکٹروں سے علاج کروائے، تو پیارے دوستو آج سے ان کلمات کو اس خاص طریقے پر روزانہ کے حساب سے اگر آپ صبح و شام ان طریقے پر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر مریض پر دم کرو گے، یقین مانیے آپ کا مریض اتنا جلدی صحت یاب ہو جائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسا اتنا جلدی صحت یاب ہوا۔ پیارے دوستو، اگر آپ پر کسی چیز کی ذریعے سے بیماری مسلط ہو چکی ہے، یعنی اچانک آپ پر کوئی سخت بیماری آ چکی ہے، تو اس کے لیے آپ نے اسی طریقے سے جو طریقہ، جو وظیفہ بتا دیا، اس میں آپ نے ایک عمل اور شامل کر لینی ہے، اور وہ ہے منزل عام طور آپ کو پلے سٹور سے بھی مل جائے گا، چھوٹے چھوٹے کتابوں میں بھی ملتا ہے، گوگل سے بھی آپ کو مل جائے گا، آپ منزل لکھ لے، آپ کو خود بخود آ جائے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے ایک مرتبہ اس میں منزل کو لازمی شامل کرنی ہے، یعنی 7 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 1 مرتبہ آپ منزل پڑھ لے، اور 7 مرتبہ جو آیت شفا بتا دی آپ نے اس کو پڑھ کر 7 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ اسی طریقے سے دوائی مریض پر دم کیا کرے۔ انشاءاللہ جتنے بھی اثرات ہیں، خواہ جادو کے ذریعے سے ہو، نظر بد کے ذریعے سے ہو، یا اسی طرح تعویذ وغیرہ کے ذریعے سے ہو، اللہ کریم وہ ختم بھی فرما دے گا،
اور آپ کے مریض کی جتنی بھی بیماری ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، معدے کی ہو، سر درد کی ہو، بخار کی ہو، بلڈ پریشر، جتنی بھی بیماری ہو، انشاءاللہ اللہ کریم بہت جلد ختم فرما دے گا، اور اللہ کریم آپ کے مریض کو شفا عطا فرما دے گا۔ محترم دوستو، ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس بندے کی جس جگہ پر درد ہو، بالفرض ہاتھ میں درد ہو رہا ہو، سر میں درد ہو رہا ہو، پاؤں میں درد ہو، تو اس کے لیے آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ پانی کی جگہ اگر پانی پر بھی دم کرے اور وہ پی لے تو بھی بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی دم کرے اور تھوڑا سا آپ نے تیل لے لینی ہے اور اس پر آپ نے پھونک ماری ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو تو آپ نے اس سے سر کی مالش کروانی ہے، اگر آپ کے کوئی جسم کی عضو پر درد ہو تو اس پر آپ نے تھوڑا سا مالش کر لینی ہے، پھر انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کو آرام آ جائے گا۔ آپ کا سر کا درد ہو، آپ کی جس جسم کی جس عضو پر درد ہو، انشاءاللہ آرام مل جائے گی۔ تو پیارے دوستو، آج جو وظیفہ بتا دیا بہت مجرب وظیفہ ہے، خود بھی پڑھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کرے، کیونکہ اگر ایک بندہ آپ کے اس وظیفے کے شیئر کرنے کی وجہ سے اپنی کوئی کسی مشکل سے نکل جائے، کوئی بیماری اس کی ٹھیک ہو جائے، تو اللہ ضرور اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔